بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات چیت کے دوران دوسروں کے ساتھ آنکھوں کا رابطہ برقرار رکھنے سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ واضح اور مضبوط انداز میں بات کرنے سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ غصہ دل کے امراض کا سبب بن سکتا ہے۔ غصہ قوت مدافعت میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ غصے کی حالت میں خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ سکڑ کر دیگر امراض پیدا کر سکتی ہیں اور معدے کے زخم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، غصے کی حالت میں آپ کے ذہن پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے سر درد بڑھ سکتا ہے، اور زیادہ غصہ کرنے سے انسان اپنی یادداشت بھی کھو سکتا ہے۔ غصے کو کم کرنے کے لیے گہری سانس لیں، اعوذ باللہ پڑھیں، کچھ دیر آرام کریں، باہر سیر کے لیے نکل جائیں، مراقبہ کریں یا ورزش کریں۔ ناظرین گرامی، ایک حالیہ ریسرچ سے ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے کہ غصے کی حالت میں ایک گلاس میں لیموں کا رس اور ایک چمچ چینی ملا کر پینے سے انتہائی کم وقت میں طبیعت کی اشتعال انگیزی دور ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غصے کی حالت میں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کیونکہ ایک حالت میں رہنے سے غصہ بتدریج بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب آپ اپنی پوزیشن بدلتے ہیں تو دماغ بھی دوسرے رخ پر سوچنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے غصے میں واضح طور پر کمی آنے لگتی ہے۔ ناظرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ جلد کی خشکی سے جان چھڑانے کے لیے ناریل کا تیل جلد پر لگائیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے انڈے کی زردی کو بالوں میں لگائیں۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں لیموں کے عرق کا استعمال گردوں کی پتھری کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر پیٹ میں شدید درد ہو تو ایک چمچ ادرک کا رس پئیں، بخار میں لیموں کا رس اور شہد ملا کر پئیں۔ زخم جلدی بھرنے کے لیے ہلدی کو زخم پر لگائیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے نیم کے رس سے دانتوں کو صاف کریں، دانت چمکدار اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک عدد لونگ منہ میں رکھ کر چبائیں۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ مستدرک حاکم۔ کھانے کی اشتہا میں اضافہ کرنے کے لیے ادرک اور لہسن کا رس پئیں۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا رس پئیں۔ جلد کی چمک بڑھانے کے لیے شہد اور لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ ناظرین، کسی دانا کا قول ہے، غصہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دوسرے کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن آپ خود کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بالوں کی نشو و نما کے لیے ناریل کا تیل اور انڈے کی زردی ملا کر لگائیں۔ گلے کی سوزش سے نجات حاصل کرنی ہو تو لیموں کا رس اور شہد ملا کر پئیں۔ ناظرین، لیموں وٹامن سی کا خزانہ ہے۔ تحقیقات کے مطابق وٹامن سی سے بھرپور غذائیں دل کے امراض، فالج اور ہارٹ اٹیک کے خطرات کو کم کرتی ہیں۔ لیموں میں موجود فائبر دل کو مضبوط کرتا اور خون میں کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ دانتوں کی مضبوطی کے لیے نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر لگائیں۔ منہ کے چھالے دور کرنے کے لیے شہد استعمال کریں۔ جلد کی سوزش رفع کرنے کے لیے ایلو ویرا کا رس لگائیں۔ بالوں کی سیاہی برقرار رکھنے کے لیے انڈے کی زردی اور ناریل کا تیل ملا کر لگانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، شدید کھانسی کی تکلیف میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پئیں، کھانسی کی تکلیف ختم ہوگی۔ منہ کی سوزش ختم کرنے کے لیے شہد استعمال کریں۔ جلد کی صفائی اور خوبصورتی میں اضافے کے لیے ایلو ویرا کا رس لگائیں۔ ناظرین، شوگر کے مریض اگر بر وقت علاج نہ کروائیں تو اعصاب، گردے، آنکھوں کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ
امراض قلب کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ عمر میں اضافہ کرنے کے لیے ناظرین یہ عادتیں لازمی اپنائیں۔ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ سبزیاں کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذہنی تناؤ کم کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے کی مطلوبہ نیند پوری کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی اور دیگر نشاور اشیاء ترک کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، کھجور کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ وزن بڑھنے لگے تو ادرک والی چائے پی لیا کرو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جو کھانا کھا کر فوری سو جاتا ہے اس پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ لیمو میں موجود نباتاتی مرکبات جسم میں کینسر پیدا کرنے والے خلیات کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ کچھ مطالعات میں یہ بھی بتایا گیا کہ ترش پھلوں کے استعمال سے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ گھٹ جاتا ہے۔ ناظرین، سونف والا دودھ پیو، اس سے آپ کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ لیمو میں وٹامن سی، فائبر اور دیگر قدرتی نباتاتی مرکبات کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو مجموعی صحت کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ اجزاء نہ صرف زخموں کو جلد بھرنے میں مدد دیتے ہیں بلکہ دل کی صحت کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تحقیقات کے مطابق پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور غذا کینسر کے امکانات کو کم کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، روب میں اضافہ کرنے کے کچھ طریقے۔ خود اعتمادی بڑھانے سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھی باڈی لینگویج سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ مضبوط اور واضح آواز کا لہجہ روب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سادہ اور صاف لباس پہننے سے روب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو اپنے پیروں میں بے حسی اور خارش جیسی علامات اکثر محسوس ہوتی ہیں تو یہ شوگر کی علامت ہو سکتی ہے، یا اسی طرح کی علامات اعصابی نقصان کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب خون میں شکر کی سطح کو مناسب طریقے سے کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے۔ پاؤں میں بے حسی اعصابی دباؤ یا دیگر اعصابی مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خون میں شوگر یا بلڈ شوگر کی سطح کم ہو یا زیادہ، یعنی لو ہو یا ہائی، دونوں ہی انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر بلڈ شوگر کی سطح بلند ہو تو سستی محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ اچانک کمی کمزوری اور دوسری تکالیف کا باعث بنتی ہے۔ آملہ، تخم جامن اور کریلوں کا ہم وزن سفوف شوگر کی عمدہ دوا ہے۔ اس سفوف کی ایک چھوٹی چمچ دن میں 1 یا 2 بار لینا مرض بڑھنے سے روکتا ہے۔ 10 گرام آملہ پانی میں کوٹ کر چھان لیں، بعد ازاں اس میں مصری یا شکر ملا کر پینے سے نکسیر کا خون بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بواسیر کے خون کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جوڑوں کے درد اور سوزش میں بھی آملہ مفید ہے۔ خشک آملے کا سفوف 1 چمچ، شکر 2 چمچ ملا کر 1 ماہ تک دن میں 2 مرتبہ لینا اس مرض کا مؤثر علاج ہے۔ ناظرین گرامی، طلحہ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، لا تشاور شاباکی جاریہ، کسی جوان سے لڑکی کے بارے مشورہ نہ کرو، کیونکہ جوان جوش جوانی اور غلبہ نفسانی کی وجہ سے ہر لڑکی کو حسن و جمال کے ترازو میں رکھتے ہیں، جبکہ عمر رسیدہ حضرات عقل و علم، امور خانہ داری، لڑکی کا خاندان، بھائی باپ کیسے ہیں اور خصوصاً ماں کیسی ہے، ان امور کا لحاظ کرتے ہیں۔ لہذا کسی خاتون سے شادی کرنے میں ان امور کا لحاظ کریں۔ ناظرین گرامی، سیر ترک کر کے سور پر دیوانہ ہونے کی وجہ سے بعد میں بگاڑ پیدا ہو جاتی۔ کسی نے سوال کیا، اگر میں تمہیں $10 ملین دوں تو کیا کرو گے؟ جواب دیا، لے لوں گا، مسکراؤں گا، شکریہ ادا کروں گا۔ سوال کرنے والے نے کہا، اگر پیسے میں اس شرط پر دوں کہ تم اگلی صبح نہیں اٹھو گے ہمیشہ کے لیے؟ جواب دیا، پھر نہیں لوں گا پیسے، یعنی اگلی صبح جاگنا تمہیں $10 ملین سے زیادہ عزیز ہے۔
جواب دیا جی جی بالکل۔ کہنے لگے پھر ہر صبح اٹھ کر مسکراؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو جس نے بغیر کچھ مانگے تمہیں $10 ملین سے بھی بڑی نعمت عطا کی۔ ناظرین گرامی، تازہ آملے کا رس 1 چمچ اور 1 چمچ شہد ملا کر جو آمیزہ بنے وہ انتہائی عمدہ اور قیمتی دوا ہے۔ یہ متعدد بیماریوں کا شافی علاج ہونے کے ساتھ ساتھ صحت بخشتا ہے۔ 1 ہفتے تک روزانہ صبح سویرے اس آمیزے کا استعمال جسم کو قوت و توانائی سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین، شدید کمزوری کی صورت میں اسے 2 ہفتے تک استعمال کیجیے۔ ناظرین، اگر تازہ پھل دستیاب نہ ہو تو خشک سفوف کو بھی شہد میں ملا کر معجون بنا لیجیے۔ یہ آمیزہ سانس کی بیماری میں بہت مفید ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں کی تپدق، دمے اور کھانسی میں مؤثر ہے۔ ناظرین گرامی، خشک آملے کا سفوف 1 چائے کا چمچ 2 چائے کے چمچ شکر کے ساتھ 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرنے سے آپ کے جوڑوں کے درد میں بے حد فائدہ ہوتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کا مؤثر علاج ثابت ہوتا ہے۔ اس میں قوت و توانائی بحال کرنے کی صلاحیت بدرجہ تم پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ پیدا ہونے والی شکست و ریح کو روکتے ہیں اور بڑی عمر میں بھی توانائی برقرار رکھتے ہیں۔ ناظرین، جن بچوں کو قبض کی شکایت ہے ان کے لیے نہار معاملے کا مربع بہترین ہے۔ عزت بڑھانے کے کچھ اہم عادات: اچھا اخلاق عزت بڑھاتا ہے، سچ بولنے سے عزت بڑھتی ہے، وعدہ پورا کرنے سے عزت بڑھتی ہے، دوسروں کا احترام کرنے سے عزت بڑھتی ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے عزت بڑھتی ہے، غلطی پر معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، تکلیف میں صبر کرنے سے عزت بڑھتی ہے، احسان پر شکریہ ادا کرنے سے آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ناظرین گرامی، شہد کو گرم کر کے استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ۔ شہد کو 60 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ درجہ حرارت پر گرم کرنے سے HMF پیدا ہو سکتا ہے جو بڑی مقدار میں زہریلا اثر ڈال سکتا ہے۔ اس عمل سے شہد کے فائدہ مند انزائمز، اینٹی آکسیڈنٹس اور دیگر فعال اجزاء بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، قدیم طریقہ علاج بھی گرم شدہ شہد سے پیدا ہونے والے نقصان دہ اثرات کے بارے میں خبردار کرتے ہیں اور اسے جسم کے لیے ہضم نہ ہونے والا زہر قرار دیتے ہیں۔ اگرچہ لوگ شکر کی بجائے شہد کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن زیادہ مقدار میں استعمال وزن میں اضافہ، بلڈ شوگر میں اضافہ اور آپ کے دانتوں کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیں، شہد کو گرم کرتے وقت احتیاط سے درجہ حرارت اور مدت کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ فوائد اور نقصانات کے درمیان توازن قائم رکھا جا سکے۔ ناظرین گرامی، جب انسان کو گھر میں مسلسل نظر انداز کیا جائے یا اس کی اہمیت کم کر دی جائے تو دماغ خطرے کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ انسان ہر وقت احساس مرحومی، خوف یا خود سے نفرت میں رہنے لگتا ہے۔ اس کیفیت میں چپ رہنا دراصل دماغ کا خود کو بچانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسلام میں دل شکنی کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے درمیان بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یعنی اگر گھر والے آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو یہ ان کی کمی ہے، آپ کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے دل دیکھتا ہے اور دل کی بات سننے والا صرف وہی ہے۔ بعض لوگوں کے الفاظ شفا ہوتے ہیں، اس سے لوگ امید اور یقین حاصل کرتے ہیں۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، محبت کو پھیلاتے ہیں، نفرتیں ختم کرتے ہیں، جینا سکھاتے ہیں۔ لیکن یہ سب صرف دوسروں کے لیے، ان کے الفاظ ان کی اپنی ذات کے لیے تو مرہم بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں، اچھے اخلاق سے بات کریں اور اچھائی کو اپنا پیشہ بنائیں، اپنی پہچان بنائیں۔ انشاءاللہ رب العزت آپ کی عزت میں اضافہ کرے، آپ کے روب میں اضافہ کرے۔
آپ کی پرسنالٹی کو چمکا دے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ پلیز ہمیں کامنٹس میں کامنٹ کر کے بتائیں، اور ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔